نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام، پارے کا رکوع نمبر 1، سورت کا رکوع نمبر 14 اور آیت نمبر 113، 114، 115۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين۔ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ، اور مائل ہوتے ہیں وہ لوگ، أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، ان کے دل، الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، ان لوگوں کی طرف جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ وہ خوش ہو جائیں ایسی ہی باتوں کو وہ پسند کریں، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عام مسلمانوں کو حکم ہے جو کچھ وہ کماتے ہیں اچھا برا، جو کچھ وہ کرتے ہیں اچھا برا، انہیں کمانے دیں، انہیں کرنے دیں، آج کرنے دیں، کل قیامت والے دن جب میرے سامنے آئیں گے تو میں حساب لے لوں گا۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي، اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو حکماً فیصلہ کرنے والا، پن جس کو کہتے ہیں، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو فیصل تلاش کروں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ وہی ہے جس نے نازل کیا ہے تمہاری طرف کتاب کو مفصلاً، تفصیلاً، وضاحت کے ساتھ، والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، یعلمون، جانتے ہیں، انہو، کہ بے شک وہ یعنی مقدس کتاب، منزل من ربک، یہ اتاری ہوئی ہے آپ کے رب کی طرف سے، بالحق، سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ، فلا تکونن من الممترین، پس نہ ہو جائیں آپ شک کرنے والوں میں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شک نہیں کرنا، بلکہ آپ کے واسطے سے یہ امت کو حکم ہے، مسلمانوں کو حکم ہے کہ آپ اس کتاب میں، اللہ کے نظام میں شک نہ کریں۔ فرمایا کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور پورے ہو گئے اللہ تعالیٰ کے کلمات، اللہ تعالیٰ کا کلمہ پورا ہو گیا، ربی کا جو کہ تیرا رب ہے، صدقاً وعدلاً، سچائی کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ، لا مبدل لکلماتہ،
اور اللہ تعالیٰ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ گزشتہ آیات میں ہم نے کل جو آیتیں پڑھی تھیں اس میں اللہ رب العزت نے توحید کا اور رسالت کا تذکرہ فرمایا۔ توحید کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اسی نے اس مقدس کتاب کو نازل کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر میں ان کے مطالبے کے مطابق، مشرکین مکہ، کفار مکہ کا جو مطالبہ تھا، اس مطالبے کے مطابق اگر میں ان کی طرف فرشتے بھیج دوں، یا ان کے جو مردے ہیں ان کو زندہ کر کے ان کے سامنے کھڑا کر دوں، یا ان کے علاوہ بھی جو دوسری چیزیں ہیں ان کو میں ان کے سامنے جمع کر دوں، اور وہ بھی ان کو کہیں کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لو، تم اس مقدس کتاب قرآن پاک پر ایمان لے آؤ، فرمایا اللہ فرماتے ہیں کہ ما کانوا لیؤمنوا، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ تو ایک نشانی کی بات کرتے ہیں نا کہ ایک نشانی، بھئی حضرات صحابہ اکرام، میں نے پرسوں بھی عرض کیا تھا کہ صحابہ اکرام بھی چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مطالبے کے مطابق کوئی نشانی نازل فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نشانیوں کی بات کر رہے ہو، ایک نشانی کی بات کرتے ہو، میں فرشتے بھیج دوں، وہ فرشتے آ کر ان کو کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آؤ، اللہ کو مان لو، یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کو مان لو، ہاں جی یہ کتاب مقدس کتاب برحق ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ اگر فرشتے بھی آ جائیں اور اسی طریقے سے ان کے مردے جو یہ ان کے بڑے فوت ہو گئے وہ قبروں سے نکل کر ان کے سامنے آ کر ان کو کہیں کہ تم مان لو، اور اسی طریقے سے دوسری چیزیں میں ان کے سامنے جمع کر دوں، یہ سب کچھ کر دوں، اللہ فرماتے ہیں یہ ایمان پھر بھی نہیں لے کر آئیں گے، کیونکہ اللہ تو ہر چیز کو جانتے ہیں، اللہ دل کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کی خصلت سے واقف ہے، انسان کی سوچ سے، انسان کے ذہن سے واقف ہے۔ مجھے نہیں پتہ، آپ کو نہیں پتہ کہ یہ کیا سوچ رہا ہے، اگلا کیا سوچ رہا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے۔ اللہ ہمارے ماضی کو جانتے ہیں، اللہ ہمارے حال کو جانتے ہیں، اللہ ہمارے مستقبل کو جانتے ہیں، اللہ سے کیا چیز چھپی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حالات کو سامنے رکھ کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو مرضی کر لیں آپ، ایک نشانی نہیں، جتنی مرضی نشانی ان کے مرضی اور ان کی منشا کے مطابق آپ جو ہے نا وہ اس کا مطالبہ کریں اور میں نازل کر دوں، لیکن ایمان یہ لوگ نہیں لے کر آئیں گے۔ اور پھر آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ نبیوں کے ساتھ جو دشمنیاں ہوتی رہی ہیں، مسائل بنتے رہے ہیں، کبھی کوئی دشمن کبھی کوئی دشمن، یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہو رہا، ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے، ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمام نبیوں کے ساتھ یہ حالات ہوئے ہیں، اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں، آروں سے ان کو چیرا گیا ہے، ہاں جی کھولتے ہوئے تیل میں ان کو ڈالا گیا ہے، ہاں جی ان کو شہید کیا گیا ہے، علاقے سے بدر کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے، اور بھی مختلف انداز سے انہیں پریشان کیا گیا ہے۔ تو جب سارے نبیوں کے ساتھ یہ ہوا ہے تو اگر آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، پریشان نہ ہوں۔ باقی جو لوگ آپ کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں، تو وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اگر تو ایمان لے آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ ایک نہ ایک دن ان کو میرے سامنے پیش ہونا ہے، اور پھر میں ایک ایک چیز کا ان سے حساب لے لوں گا۔ آج جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں مشرکین مکہ، یہ کفار مکہ، یہ ایسے لوگوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، انسان کی فطرت اس آدمی کی طرف مائل ہوتی ہے جو اس کی فطرت کے مطابق ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ تو الیمین الی جنسی، انسان جو ہے نا اپنی جنس کی طرف مائل ہوتا ہے نا۔ تو یہ کفار مکہ، مشرکین مکہ، بجائے یہ کہ آپ کی بات مانیں، آپ کی طرف آئیں، یہ آپ کی طرف نہیں آتے، بلکہ آپ کو چھوڑ کر یہ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور جو آدمی آخرت پر ایمان نہ رکھے اس کو جنت سے جہنم سے کیا غرض ہے؟ بھئی آدمی آخرت پہ ایمان رکھے گا، اس کا یہ تصور ہوگا کہ میں آج دنیا میں زندگی گزار رہا ہوں، ایک وقت پورا کرنے کے بعد میں نے اس دنیا سے جانا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ہاں جی اللہ تعالیٰ پھر مجھ سے ایک ایک چیز کا حساب لیں گے۔ تو وہ آدمی اس دنیا کے اندر ایسی زندگی گزارے گا کہ کل قیامت والے دن جب اللہ کے حضور پیش ہو شرمندہ نہ ہو۔ لیکن جس آدمی کا یہ تصور ہی نہیں ہے، جس آدمی کا یہ ایمان ہی نہیں ہے کہ میں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، جو آدمی آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا، تو اس کے لیے جنت کیا ہے، اس کے لیے جہنم کیا ہے، اس کے لیے میدان حشر کیا، کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں تو تب پیدا ہوتی ہیں کہ وہ جو بنیادی عقیدہ ہے بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، یہ انسان اس پر عقیدہ رکھے، اس پر ایمان رکھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے لوگوں کی طرف، ان کے دل
ایسے لوگوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، ان سے یہ محبت کرتے ہیں، ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور ہم نے کل پڑھا، اللہ نے فرمایا یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یہ طمع شدہ باتیں، سمجھ آ رہی ہے، دھوکے والی باتوں کو پسند کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، مسلمانوں کو کیا دھوکہ دینا ہے، دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِيَرْضَوْهُ، یہ لوگ اسی طرح کی باتوں کو پسند کرتے ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اور آپ کے واسطے سے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا جاتا ہے، اس طرح کے لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ یہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں، جو کما رہے ہیں ان کو کمانے دیں، اچھا کر رہے ہیں ٹھیک ہے، برا کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ان کا چونکہ ایمان نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، جب یہ مریں گے، مرنے کے بعد جب اگلا نظام اس کو دیکھیں گے تو یہ خود سمجھ جائیں گے کہ دنیا میں جو کچھ ہمیں کہا جاتا تھا وہ صحیح کہا جاتا تھا، ہم تو ایمان نہیں لے کر آئے تو اپنا نقصان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے ان کو چھوڑ دیں اپنے حال پر، جس طرح یہ زندگی گزارتے ہیں گزارنے دیں، آپ ان کو دعوت دیتے رہیں، آپ ان کو تبلیغ کرتے رہیں، اگر مان لیں تو ٹھیک ہے، نہ مانیں تو بھی ٹھیک ہے، میں جانوں میرا کام جانے۔ اگلی آیت، کفار مکہ اور مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے ہم ایک ہی برادری کے لوگ ہیں، ایک ہی علاقے کے رہنے والے ہیں، ایسا ہے آپ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک نے مجھ پر کتاب نازل کی، اللہ پاک نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، ہم اس چیز کا فیصلہ کسی تیسرے آدمی سے کروا لیتے ہیں، ہم اس چیز کا فیصلہ کسی تیسرے آدمی سے کروا لیتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے 2 نام انہوں نے پیش کیے، ایک ولید بن مغیرہ، یہ بڑا جہاں دیدہ آدمی تھا، سمجھدار تھا دنیاوی اعتبار سے، دولت مند تھا اور دشمن رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ والد ہیں، ولید بن مغیرہ۔ ایک ان کا نام پیش کیا کہ یہ آپ کے بارے میں فیصلہ کر دیں، آپ کی باتیں سن کر یہ کہہ دیں یہ اللہ کے نبی ہیں، ان پر نازل ہونے والی کتاب یہ اللہ پاک کی طرف سے نازل شدہ ہے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ ایک نام یہ پیش کیا، اور دوسرا طائف کا ایک سردار تھا مسعود، اس کا نام پیش کیا کہ اگر وہ آپ کے بارے میں فیصلہ کر دے تو ہم اس کی بات کو مانتے ہوئے آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ یعنی یہ 2 نام پیش کیے کہ ان دونوں میں سے آپ جس کا انتخاب کر لیں اور وہ آپ کے بارے میں فیصلہ کر دے کہ آپ جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ جو فرما رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں اور یہ کتاب آسمان سے اللہ پاک کی طرف سے آپ پر نازل ہوئی ہے، اگر وہ کہہ دے ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے یہ بات ارشاد فرمایا افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کو حکم فیصل تلاش کروں؟ مجھے کیا مصیبت ہے، مجھے کیا پڑی ہوئی ہے کہ میں اتنے عظیم رب کو چھوڑ کر، ہاں جی، اتنے بڑے رب کو چھوڑ کر، اتنے عظمتوں کے مالک خدا کو چھوڑ کر میں ایک تیسرے آدمی کو جو کہ عام انسان ہے، ہاں جی، اس کو غلط اور صحیح کا پتہ ہے یا نہیں پتہ، میں ایسے آدمی کو فیصل تلاش کر لوں؟ میں تو نہیں کرتا۔ اور فرمایا کہ حالانکہ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اس اللہ نے، جس اللہ کو میں فیصل بناتا ہوں، جس اللہ پر میں بھروسہ کرتا ہوں، جس اللہ پر میں اعتماد کرتا ہوں، اس اللہ نے انزل الیکم الکتاب مفصلا، تمہاری طرف، میری طرف، ہم سب کی طرف کتاب نازل کی ہے، اور اس کتاب نے ایک ایک چیز کو کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ تو میں کیوں بیان کروں، میں کیوں فیصل بناؤں؟ امام علامہ آلوسی بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ صاحب روح المعانی، ہمارے ہاں عربی کی ایک تفسیر ہے، یہ اس کے مصنف ہیں، وہ فرماتے ہیں عجیب لوگ تھے یہ، اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا، ہاں جی، قرآن کی بات کو نہیں مانا، اور اگر ماننے پر تیار ہوئے تو ایک عام کافر کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ بھئی ولید بن مغیرہ وہ ایک عام انسان تھا نا، کافر تھا، دشمن رسول تھا، اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہے، وہ فیصلہ کرے گا تو ہم مان لیں گے۔ یا طائف کا جو سردار تھا مسعود، اس کی بات کو ہم مان لیں گے۔ جس نبی پر وحی آ رہی ہے، ہاں جی، جس نبی پر فرشتے نازل آ رہے ہیں، قرآن پاک کو لے کر آ رہے ہیں، وہی نازل ہو رہی ہے، جس نبی کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، اور باوجود یہ کہ اس نبی کو یہ صادق اور امین مانتے تھے، کوئی اجنبی نہیں تھا، انہی لوگوں میں رہا، اسی علاقے میں رہا، انہی میں پیدا ہوا، ساری چیزوں سے جو ہے نا وہ واقف ہیں، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں جی ہم آپ کو نہیں مانتے۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اگر یہ یہود و نصارہ یا یہود و نصارہ کا کوئی بڑا عالم وہ آپ کی تصدیق کر دے کہ یہ محمد رسول اللہ اللہ کے نبی ہیں،
ان کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ کی تصدیق کر دیں۔ کون کر دے؟ یہود و نصارہ۔ یہود و نصارہ کا کوئی عالم، تو بھی ہم آپ کی بات کو مان لیں گے اور آپ کو اللہ کا رسول مان لیں گے۔ اب ایک بات سمجھیں، اعتراض کون کر رہا ہے؟ مشرکین مکہ، کفار مکہ۔ جواب کون دیتے ہیں؟ اللہ۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر، انبیاء، ان کی حمایت اللہ کرتے ہیں، ان کی تربیت اللہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اعتراض ان پر کفار کریں گے، جواب میرے اللہ دیتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یہی معاملہ بعینہ ہی، یہی معاملہ حضرات صحابہ اکرام کے ساتھ ہے کہ جب بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر کفار مکہ نے، دشمنان صحابہ، انہوں نے صحابہ اکرام پر جب بھی اعتراض کیا، کوئی غلط بات کی، کوئی بری بات کی، صحابہ اکرام نے بھی جواب نہیں دیا، جواب اللہ نے دیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اللہ رب العزت صحابہ اکرام اور انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا دفاع خود فرماتے ہیں، اور جن کا دفاع اللہ کریں، ٹھیک ہے، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ نبی کے صحابی ہوں، تو ان لوگوں کے حق میں کوئی بھی ایسی بات کرنا جو ان کے مقام یا ان کی شان کے خلاف ہو، تو یہ ان پر اعتراض نہیں، دراصل یہ اللہ پر اعتراض ہے کہ اللہ ان کا دفاع کرتے ہیں۔ تو ایسا آدمی جو اللہ پر اعتراض کرے، وہ کس چیز کا مسلمان ہے، کہاں کا مسلمان ہے؟ بہرحال اللہ نے فرمایا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آفا غیر اللہ، کیا میں اللہ کے علاوہ ابتغی تلاش کروں حکمن، کوئی فیصل، اللہ کے علاوہ میں کوئی فیصل تلاش کروں، حالانکہ وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، اس نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے جو کہ تفصیل کے ساتھ، ہاں جی، واقعات، حلال حرام، جائز ناجائز، ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ یہ مقدس کتاب 1450 سال سے لے کر اب تک اور قیامت تک آنے والے ہر مسئلے کا حل اگر انسان تلاش کرنا چاہے، اس کا حل یہ پیش کرے گی۔ ایسی جامع اور ایسے معنی کتاب ہے، ایسی لا ریب کتاب ہے۔ کبھی بھی کسی بھی قوم نے، کسی انسان نے، فرد نے، افراد نے اپنے مسئلے کے حل کے لیے قرآن سے رجوع کیا ہو، قرآن رہنمائی نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن رہنمائی کرے گا، قرآن نہ کرے حدیث پاک کرے گی، حدیث پاک نہ کرے اقوال صحابہ کریں گے، یعنی وہ نظام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یقیناً ہر مسئلے کا حل پیش کرتا ہے وہ نظام۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان بحیثیت مسلمان ایک نظام کا حل چاہے اور اس کو اسلام نظام کا حل نہ پیش کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا والذین آتیناہم الکتاب، رہ گئے یہ یہود و نصارہ۔ تم یہودیوں کی بات کرتے ہو، عیسائیوں کی بات کرتے ہو، ان کا کوئی بڑا عالم آپ کے بارے میں فیصلہ کر دے، اللہ فرماتے ہیں والذین آتیناہم الکتاب، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو کتاب دی گئی ہے، جن کو کتابیں دی گئی ہیں، اور یہ یعلمون، جانتے ہیں کس بات کو، انہ منزل من ربک، کہ یہ مقدس کتاب آسمان سے آپ کے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جانتے ہیں، یہ تو جانتے ہیں، پھر بھی اگر یہ انکار کریں ہر درمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، تو وہ ان کا مسئلہ ہے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو تو ایسے جانتے ہیں جس طرح ایک ماں باپ اپنی اولاد کو جانتے ہیں، اس طرح آپ کو جانتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی بات کو نہ مانیں، آپ کا انکار کر دیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کی وجہ واضح طور پر یہ ہے کہ یہ ضد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے نہیں مانتے۔ فرمایا فلا تکونن من الممترین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ علیہ السلام پر تو قرآن نازل ہو رہا ہے، آپ کیسے شک کریں گے؟ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دراصل حکم مجھے اور آپ کو دیا جا رہا ہے کہ تم اس نظام میں شک نہ کرنا، مسلمانوں، قرآن میں شک نہ کرنا، قرآن پاک کو تو سینے سے لگاؤ، اس سے محبت کرو، صرف غمیوں میں نہیں، بیماریوں میں نہیں اس کو پڑھنا، اس کو تو ہر وقت پڑھو، ہر وقت اس کو پڑھو، روزانہ کی بنیاد پر اس کی تلاوت کرو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آج ہمارے پاس سمجھنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے، پڑھنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ ہم صبح سے لے کے شام تک، ایمانداری والی بات ہے، کتنا وقت نکالتے ہیں قرآن پاک کو سمجھنا نہیں، سمجھنا تو دور کی بات رہ گئی ہے، قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں؟ ہے ہی نہیں، وقت ہے ہی نہیں۔ دوسرے کاموں کے لیے وقت ہے، تیسرے کاموں کے لیے خوب وقت ہے، ہر چیز کے لیے وقت ہے۔ اور یاد رکھیے، جس چیز کی اہمیت دل میں بیٹھ جائے اس چیز کے لیے وقت نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھے گا وہ صاحب، اس نے کہیں سفر پہ جانا ہو تو وہ 3 بجے بھی اٹھ جائے گا، وہ 4 قسم کے الارم لگا کے سوئے گا، والدہ کو الگ کہے گا، گھر والوں کو الگ کہے گا کہ میں کہیں لیٹ نہ ہو جاؤں،
ٹکٹ کٹوائی ہوئی ہے، وہ 500 1000 روپے کی ٹکٹ کی اہمیت ہے، لیکن خدا کے حکم کی اہمیت نہیں ہے۔ جب اہمیت نہ ہو تو پھر انسان چیز جتنی مرضی بڑی ہو اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اہمیت کے ساتھ فکر پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے اندر اہمیت نہیں ہے، اسی طریقے سے اس مقدس کتاب کی اہمیت نہیں ہے۔ ارے لوگوں سنو سمجھو، یہ وہ کلام ہے جس کلام کو اللہ نے خود پڑھا ہے، یہ وہ کلام ہے جس کو اللہ نے پڑھا ہے اور فرشتوں کی محفل میں پڑھا ہے، اور جب پڑھا تو فرشتے حیران تھے اور وہ تعجب کرتے تھے کہ وہ کتنی خوش قسمت قوم ہوگی، وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے یا امت ہوگی جن کے اوپر یہ قرآن مقدس نازل ہوا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، ہر سال اس کا ورد فرمایا کرتے تھے، جبریل امین کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور آخری سال جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس رمضان میں 2 مرتبہ اس کا ورد کیا ہے۔ یار یہ وہ کلام ہے جس کلام کو اللہ پڑھتے رہے، جس کلام کو اللہ کے محبوب پڑھتے رہے، صحابہ نے پڑھا، ہاں جی، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، علماء امت، صوفیاء اکرام، انہوں نے پڑھا۔ آج یہ امانت ہمارے پاس ہے، ہم اس کی کتنی حفاظت کرتے ہیں، ہم کتنا خیال کرتے ہیں، ہمارے پاس ہر چیز کا، ایمانداری والی بات ہے، ہم گھنٹوں اس موبائل پہ ضائع کر دیتے ہیں، لگے ہوئے کیا کر رہے ہو بھائی؟ نہ دین بن رہا ہے نہ دنیا بن رہی ہے۔ آپ اس موبائل کو چھوڑو، آؤ ذرا اس قرآن پاک کی تلاوت کر کے دیکھو کہاں سے کہاں پہنچو گے۔ ہم نے اس کو نظر انداز کیا ہوا ہے، قرآن پاک کو گھر کی الماریوں میں رکھا ہوا ہے، کوئی بیمار ہو جائے اٹھا کے پڑھ لیتے ہیں، کوئی فوت ہو جائے اٹھا کے پڑھ لیتے ہیں، بس اتنا ہے اس قرآن پاک کا، نہیں۔ تو جب ہم قرآن پاک کے ساتھ یہ برتاؤ کریں گے تو دوائی میں شفا ہے یقین سے کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، بولو یار بولو، دوائی میں شفا ہے یقین سے کہا جا سکتا ہے؟ اس قرآن میں شفا ہے قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے؟ بالکل کہا جا سکتا ہے، لیکن ایک گولی کو کھاتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اس قرآن کو نہیں پڑھتے اس یقین کے ساتھ کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو کیسے ٹھیک ہوں گے؟ تو پھر اللہ دھکے دے گا، جاؤ 500 کے تھبے ایک ایک دن میں کھاؤ، لگاؤ 15,000 روپے مہینے کی دوائیوں پر، ٹھیک تو پھر بھی نہیں ہونا۔ وہ ایک اس گولی سے ایک بیماری کا تھوڑا سا فرق پڑے گا، 4 بیماری اور پیدا ہو جائیں گی، لیکن قرآن سے ہم شفا لیتے نہیں ہیں، جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہوا شفاء للناس، یہ لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو یہ تو ایمان والی بات ہے نا بھائی، یہ تو یقین والی بات ہے۔ ہمیں ڈاکٹر کے نسخے پر تو یقین ہے، ایمان ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس کلام پر یقین اور ایمان نہیں ہے۔ سمجھیں اس بات کو، اور قرآن پاک کی روزانہ کی بنیاد پر 1 رکوع پڑھیں، 2 پڑھیں، پاؤ پڑھیں، آدھا پڑھیں، پارا پڑھیں، ضرور پڑھیں۔ نماز کے لیے آتے ہیں 10 منٹ پہلے آ جائیں، ایک طرف لے کے قرآن پاک کو بیٹھ جائے، کوئی 2 رکوع کی تلاوت کر لیں، دیکھیں زندگی کیسے بدلتی ہے۔ فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، فرمایا کہ اللہ پاک کے کلمات مکمل ہو گئے، اللہ کا کلمہ مکمل ہو گیا، صدقاً وعدلا، سچائی کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ۔ امام راضی رحمہ اللہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، مفسر عظیم گزرے ہیں، نام سب نے سنا ہوا ہے، یہ 6 ہجری کے یہ مفسر ہیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہاں اپنے کلمے کی 2 صفت بیان کی ہیں، صدق اور عدل۔ صدق یہ سچائی اور عدل انصاف۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو بھی بیان کیا اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک جس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے، واقعات، سابقہ قوموں کے حالات، واقعات، فرمایا کہ وہ تمام کے تمام واقعات سچے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو صدق کا لفظ ہے نا، اس کا تعلق ان واقعات کے ساتھ ہے، اور جو عدل کا لفظ ہے اس کا تعلق ان آیات کے ساتھ ہے جس میں احکامات اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں، کہ جتنے بھی احکامات اللہ پاک نے بیان فرمائے، انسان کو ان احکامات کا مکلف بنایا ہے، تو وہ تمام کے تمام احکامات انصاف پر مبنی ہیں، عدل پر مبنی ہیں، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی گئی ہے۔ فرمایا لا مبدل لکلماتی، اللہ تعالیٰ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، اس پر انشاءاللہ کچھ بات کل عرض کروں گا۔ فرمایا کہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور اللہ ہی جاننے والے ہیں۔ اللہ کیسے سننے والے ہیں؟ یہ شارک ہے نا، یہ شارک، اللہ اس سے قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ اس سے قریب ہے، اور اس سے قریب کوئی نہیں ہے۔ انسان کی بیوی، ماں، باپ، بھائی، بہن، دوست، سب اس سے دور ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جو اتنا قریب ہو، مجھے بتاؤ اس کو پکارنے کے لیے، سنانے کے لیے بہت زور سے بولنے کی ضرورت ہے؟ نہیں،
وہ تو دلوں کے راز جانتا ہے. یہ تو ویسے سمجھانے کے لیے کہہ دیا کہ تم جو بولتے ہو میں اس کو بھی سنتا ہوں اور سب سے پہلے میں سنتا ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ علیم جاننے والا ہے. اس کو جاننے کے لیے یہ جو نظام ہے اسباب علم اس کی اس کو ضرورت نہیں ہے. وہ تو آپ ساتھ اندھیروں میں چھپ کر بھی کوئی کام کرے تو وہ رب العالمین جانتا ہے. اس سے تو ہم کبھی بھی نہیں چھپ سکتے. اس لیے ایسا رب جو ہر چیز کو سنتا ہو اسی کو سنانا چاہیے، اسی کو سنانا چاہیے. اکثر یہ باتیں عرض کرتا ہوں کہ کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر اس سے باتیں کیا کریں، اس سے گفتگو کیا کریں، کلام کیا کریں. باتیں جس طرح ایک محبوب اپنے محبوب سے باتیں کرتے ہیں نا، راز نیاز کی باتیں اس سے کیا کریں. دیکھیں کتنا لطف آتا ہے، کتنا مزہ آتا ہے. اس رب العالمین کو جو حقیقت میں وفادار خدا ہے، عظمتوں والا، قدر کرنے والا خدا، جو کبھی بھی ناقدری نہیں کرتا ہے، تو ہم اس خدا کو بھول جاتے ہیں. یہ دنیا کے لوگ جن کی وفاداریاں تبدیل ہونے میں بالکل وقت نہیں لگتا، ان کو اپنا وفادار سمجھ کر ساری دوستیاں محبتیں ان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. اور علیم وہ جاننے والا ہے، اس کو نہ بھی بتاؤ تو سب کچھ جانتا ہے وہ. تو جب ہم اس کو بتائیں گے، وہ پہلے سے جانتا ہے، ہمارے حالات سے واقف ہے، تو حالات ختم نہیں ہوں گے، مسائل حل نہیں ہوں گے، بالکل ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق.